جسم میں بڑی نکاہت محسوس ہو رہی تھی، تاہم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نیچے گھاس تھی، گویا پتھریلی زمین پر میرا بستر تھا۔ دیواروں میں چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے جن سے ہوا اندر آ رہی تھی۔ نیم تاریک سی جگہ تھی۔ کچھ اور ہمت کیوں کھڑا ہو گیا، دیواروں کو ٹٹولا تو ایک چٹانی دروازہ نظر آیا۔ حواس واپس آ چکے تھے۔ یہ سمجھنے میں دقت نہ ہوئی کہ بقید حیات ہوں اور کسی غار میں بند ہوں۔ پچھلے حالات سب یاد آ چکے تھے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اس خونی سرنگ سے بچ کر میں غار میں کیسے پہنچ گیا ہے۔ ویسے غار میں میرے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ چٹانی دروازے کو ٹٹولا، یوں تو میں سے ہلا بھی نہیں سکتا تھا، لیکن دروازہ کسی میکنزم کے تحت گھومتا تھا۔ ایک طرف سے دھانے پر وہ گھوم گیا اور غار روشن ہو گیا۔ باہر روشنی تھی۔ میں نے باہر جھانکا، پھر دروازے سے نکل آیا۔ ایک چھوٹا سا برآمدہ تھا، لیکن سامنے ہی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ ان سلاخوں سے باہر جانا ممکن نہیں تھا۔ دلاور خان! اچانک بائیں طرف سے مجھے شہباز خان کی آواز سنائی دی اور میں اچھل پڑا۔ میں نے بائیں سمت دیکھا، ادھر بھی ویسا ہی برآمدہ تھا اور سلاخوں کے پیچھے شہباز خان کھڑا نظر آ رہا تھا۔ میں حیرت زدہ سا شہباز خان کی طرف بڑھ گیا۔ کیسا طبیعت ہے؟ اس نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں خان بابا، مگر او خدائی حوار، ہم اس وقت دولت خان کی قید میں ہیں، شہباز خان نے بتایا، لیکن اس کے لہجے سے کسی قسم کے خوف یا تردد کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ او! میں نے ہونٹ کاٹے اور زبان سے طالوت کا نام نکلتے نکلتے رہ گیا۔ میں نے سنبھل کر کہا، او دلیر خان کہاں ہے؟ اس شیر کے بچے کا پتہ نہیں چل سکا، مگر ہم زندہ کیسے بچ گئے خان بابا؟ چے یار، زندگی ہوتا تو مارنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یک پانی نے تمہیں بے ہوش کر دیا تھا، لیکن شہباز خان نے پانی کا سفر ہوش و حواس میں کیا تھا، مگر یہ پانی بہت طاقتور ہوتا ہے، اس نے ہمیں کچھ کرنے ہی نہیں دیا۔ تو کیا ہم پانی کے ساتھ ہی سرنگ سے باہر نکلے تھے؟ ہاں، بزدل سرتاج خان نے وہ سوراخ کھول دیے تھے جو سرنگ کی صفائی کے کام آتے ہیں۔ سال میں ایک دفعہ سرنگ کو پانی سے صاف کیا جاتا ہے۔ یہ سوراخ اسی لیے بنے تھے۔ پانی نے ہمیں باہر پھینک دیا اور اس طرف سے دولت خان کے آدمیوں نے ہمیں پکڑ لیا۔ آپ ہوش میں تھے خان بابا؟ یہ بولتا ہے یار، مگر ہمارے ہاتھ میں بیکار ہو گئے تھے، غم کا بات ہے، اسے لڑائی نہیں کر سکا۔ میں خاموش ہو گیا، طالوت کے بارے میں سوچ رہا تھا، کہاں گیا، کیا گل کھلا رہا ہے۔ ویسے میرا خیال تھا کہ پانی کا خطرہ اسے درپیش نہ ہوگا، پھر وہ ہمارے قریب کیوں موجود نہیں ہے؟ طالوت! میں نے اسے آہستہ سے آواز دی۔ کیا بات ہے دلاور خان؟ شہباز خان نے پوچھا۔ کچھ نہیں خان بابا، میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ کیا کہتا طالوت کے بارے میں؟ ہمارے کو یقین ہے دلاور خان کے دلیر خان زندہ ہے۔ وہ لوگ سرنگ میں اس کا لاش تلاش کر رہے تھے، پر انہیں لاش نہیں ملا۔ ایک آدمی مجھے اس کے بارے میں پوچھتا تھا۔ وہ اس طرح نہیں مر سکتا خان بابا، اس کی طرف سے بے فکر رہو۔ او مگر ہم فکر نہیں کرتا، مردوں کی طرح موت کو گلے لگانے کو تیار ہے، بس ہمیں ایک بات کا افسوس رہے گا، مرنے سے پہلے ہم نے سرتاج خان اور دولت خان کا لاش نہیں دیکھا۔ میں خاموش رہا اور ویسے ہی ذہن پر جلاٹ سوار تھی۔ میں اتنا بہادر نہیں تھا کہ مرنے سے پہلے کسی کی لاش دیکھنا پسند کرتا، پھر خاموشی سے مر جاتا۔ میں جانتا تھا کہ طالوت ہر قسم کے حالات بدلنے کی قوت رکھتا ہے، لیکن وہ چلا کہاں گیا؟ پھر کسی الجھن میں پڑ گیا؟ اگر اس بار بھی وہ کسی الجھن میں پڑ گیا تو پھر خدا ہی حافظ ہے۔ اس بار شیکر جیسے کسی بدماش سے واسطہ نہیں، بلکہ خونخوار قبائلی مقابل ہیں، جن کے لیے گولی چلا کر کسی کو مار دینا ہنسی کھیل ہوتا ہے۔ پھر اب کیا پروگرام ہے خان بابا؟ میں نے پوچھا۔ شہباز خان ہنس پڑا۔ کھانے اور سونے کے علاوہ اور کیا کام ہو سکتا ہے دلاور خان؟ آرام کرو یار، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مجھے اپنے دوست کی فکر ہے۔ زندگی ہے تو آ ملے گا، ورنہ مرنے کے بعد اسے تلاش کر لیں گے، فکر مت کرو۔ اور میں ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ ٹھیک کہتا ہے شہباز خان، بوڑھا مجھے واقعی دلاور خان سمجھتا ہے، لیکن میں اسے کیسے بتاؤں کہ بھائی میں ہر طرح سے ایک معمولی انسان ہوں، میری دلیری کا راز ایک جن کی مٹھی میں ہے، ورنہ حشمت برادرز کے کلرک کا مہما سے کیا تعلق؟ وقتاً ہم دونوں چونک پڑے۔ 6-7 دراز قد قبائلی ہماری طرف آ رہے تھے۔ وہ حسب معمول مسلح تھے، ان کے چہرے حشمگین نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر میرے کٹہرے کا تالا کھولا، پھر دوسرے کو اشارہ کیا۔ 2 آدمی اندر گھس آئے، انہوں نے میرے دونوں ہاتھ سامنے کر کے ان میں زنجیریں ڈال دی، پھر مجھے باہر نکال لیا گیا۔ یہی سلوک شہباز خان کے ساتھ کیا گیا تھا۔ پھر انہوں نے ہم دونوں کو آگے ڈھکیلتے ہوئے چلنے کا اشارہ کیا اور ہم چل پڑے۔ کہاں لے چل رہے ہو خانہ؟ شہباز خان نے پوچھا۔ دولت خان کے پاس۔ تم دولت خان کے آدمی ہو؟ ہاں، مجھے ایک بات بتاؤ۔ کیا بات؟ میرے بیٹے رحمان خان کو کس نے قتل کیا تھا؟ یہ بات تمہیں دولت خان ہی بتائے گا۔ یہ قید خانہ دولت خان ہی کا ہے؟ ہاں، تو اس چور نے بہت سے پاؤں نکالی ہیں، کیا اس علاقے کا جرگہ ختم ہو گیا؟ دولت خان جرگے کا سردار ہے۔ اور تو پھر یہاں انصاف کون کرتا ہے؟ شہباز خان نے مایوسی سے کہا۔ دولت خان؟ میں جانتا ہوں دولت خان کیسا انصاف کرتا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ تاسیہ کے لوگ سخت مصیبت میں گرفتار ہیں۔ افسوس، کیا خان زرات کو تاسیہ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم؟ آدھے سے زیادہ تاسیہ دولت خان کی ملکیت ہے، خان زرات اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہاں، ظالم کی رسی دراز ہوتی ہے۔ شہباز خان نے ٹھنڈی سانس لی اور خاموش ہو گیا۔ قید خانے سے نکل کر ہم ایک پتھریلے راستے پر چل پڑے۔ میں سخت پریشان تھا۔ طالوت کی اتنی دیر تک گمشدگی کا مطلب تھا کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا، اور اب ہمیں جو کچھ کرنا ہے خود ہی کرنا ہے۔ لیکن میں خود کیا کر سکتا تھا یہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا۔ رہ گیا شہباز خان، تو ہم نے اس پر اپنی دلیری کا اس قدر سکہ بٹھا دیا تھا کہ وہ میرے خوفزدہ ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے مکانات دولت خان کی اپنی ملکیت، عام بستی والوں کو شاید ابھی تک ہمارے بارے میں نہیں معلوم ہو سکا تھا۔ پھر پتھروں سے بنے ہوئے ایک بہت بڑے مکان کے دروازے پر ہم رک گئے۔ ہمارے ساتھ آنے والوں نے دروازہ کھولا اور ہمیں اندر چلنے کا اشارہ کیا۔
دروازے کے دوسری طرف ایک بہت بڑا صحن تھا جس کے ایک سرے پر کرسیاں پڑی تھیں. ان کرسیوں پر بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک طرف کھڑا سرتاج خان مجھے نظر آ گیا تھا. اس کے سامنے والی کرسی پر ایک خونخوار شکل کا بوڑھا بیٹھا ہوا تھا اور یقیناً یہی بوڑھا دولت خان ہو سکتا تھا. سرتاج خان سے اس کی شکل بہت ملتی جلتی تھی. وہ مزکہ خیز نگاہوں سے ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا. ہمیں لانے والوں نے ہمیں ان کے سامنے کھڑا کر دیا. بوڑھے دولت خان کی صحت قابل رشک تھی. اس عمر میں بھی وہ دیو معلوم ہوتا تھا. سرخ چہرہ انگارے کی طرح دیکھ رہا تھا. اس کے ہونٹوں پر حقارت امیز مسکراہٹ تھی. اوہو شہباز خان میرے درینا شناسا، تم خیریت سے تو ہو؟ اس نے مزکہ اڑانے والے انداز میں کہا. ہاں دولت خان، اس لیے خیریت سے ہوں کہ ایک دن تیری گردن مروڑوں. شہباز خان نے گراتے ہوئے کہا. ارے ارے شاید تم پاگل ہو چکے ہو. کیوں نوجوان، کیا اس بوڑھے کا دماغ خراب ہو چکا ہے؟ اس بار سے مجھے مخاطب کر کے کہا. ہاں، اور آج کل یہ اپنے دشمنوں کا حساب چکاتا پھر رہا ہے، میں نے جواب دیا. خوب خوب، دولت خان نے کہکل گایا. یہ بھی خوب بولتا ہے، اس نے اپنے ساتھی کو مخاطب کر کے کہا اور سب ہنسنے لگے. یہ سب تیرے بغیرت مصاحب معلوم ہوتے ہیں دولت خان. شہباز خان نے کہا. بیٹھے ہوئے لوگوں کی ہنسی رک گئی. ان کے چہروں پر برہمی کے آثار نظر آنے لگے. جانے دو بھائی، موت کو دیکھ کر آدمی بدحواس ہو ہی جاتا ہے. یہ میرا درینا شناسا ہے، اس لیے اسے معاف کر دو. درینا دشمن کیوں نہیں کہتے دولت خان؟ کیا میری دشمنی نہیں؟ کیا میری دشمنی سے تمہیں خوف معلوم ہوتا ہے؟ دشمن؟ دولت خان پھر ہنس پڑا. دشمن وہ ہوتے ہیں شہباز خان جن کی کوئی حقیقت ہوتی ہے. میں نے تمہیں کبھی اس قابل ہی نہیں سمجھا. میں جب چاہتا تمہیں مسل سکتا تھا. اس لیے جرگے کے سامنے فریاد لے کر گئے تھے دولت خان؟ اس لیے مجھے بستی سے نکلوایا تھا؟ میں نے جرگے سے کوئی فریاد نہیں کی تھی. بستی سے تمہارا نکلا تمہارے حق میں بہتر تھا شہباز خان. میں نے سوچا تمہارے 2 بھائی میرے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں. اگر تم یہاں رہے تو تم ہی مارے جاؤ گے. اس لیے میں نے تمہارے اوپر رحم کیا. اور دیکھ لو، تمہارے جانے کے بعد تمہارا خاندان چین کی زندگی بسر کر رہا ہے. میں نے کسی کو پریشان نہیں کیا. یہ بات دوسری ہے کہ تمہاری عورتوں نے میرے خوف سے نر جننا ہی چھوڑ دیے، اور میرے نر سے خوفزدہ ہو کر تم نے اپنے کتوں سے مروا دیا. کیوں؟ اور میرے نر سے خوفزدہ ہو کر تم نے اپنے کتوں سے مروا دیا. کیوں؟ رحمان خان کی بات کر رہے ہو؟ وہ اسی قابل تھا. اس نے ہماری عزت کی طرف نگاہ اٹھانے کی کوشش کی تھی. کیا میں اسے گھر سے بلانے گیا تھا؟ میں نے تو تمہارے خاندان کو نظر انداز کر دیا تھا. دشمنی ان سے کی جاتی ہے جن کی کوئی حیثیت ہوتی ہے. تمہاری دشمنی میرے لیے کیا حقیقت رکھتی ہے؟ میں گرفتار ہو چکا ہوں دولت خان. میرے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، ورنہ میں تمہیں بتاتا میری دشمنی کیا حقیقت رکھتی ہے. یقین نہ آئے تو اپنے جانباز سے پوچھ لو. شہباز خان نے سرتاج خان کی طرف اشارہ کیا اور سرتاج خان کے چہرے پر بوکھلاہٹ کے آثار پھیل گئے. کیا مطلب؟ دولت خان نے سرتاج خان کی طرف دیکھا. میرا سامان میرے حوالے کرو تو بتا دوں. شہباز خان نے مسکراتے ہوئے کہا. تمہارے سامان میں کیا ہے؟ تمہارے دلیر بیٹے کے کپڑے جنہیں چھوڑ کر یہ بھاگ آیا تھا. کیا بک رہا ہے یہ سرتاج خان؟ دولت خان نے سرتاج خان سے پوچھا. میرے خیال میں یہ بالکل پاگل ہو گیا بابا. سرتاج خان نے سنبھل کر حکارت سے کہا. اوہو، تو اس کا مطلب ہے سرتاج خان کے تمہارے کپڑے تمہارے ہاتھ لگ گئے ہیں. مگر مجھے بتاؤ تو صحیح میرے جانباز، تم نے وہ حرکت کیوں کی تھی؟ شہباز خان نے ہنستے ہوئے پوچھا. مجھے اجازت دو بابا کہ میں اس کی زبان کاٹ دوں. سرتاج خان غصے سے چیخا. مگر یہ بکواس کیا کر رہا ہے؟ دولت خان نے پوچھا. مجھے نہیں معلوم. مجھ سے سنو دولت خان، تمہارے دلیر بیٹے کی بہادری کی کہانی میں تمہیں سناؤں گا. اس کی تصدیق ان لوگوں سے کرو جو اس کے ساتھ گئے تھے. جس پر یہ ہمارے سامنے پہنچا اس نے ہم سے جنگ کی اجازت طلب کی، جسے دلیر خان نے قبول کر لیا. ہاں وہ جیالہ نہتا تھا. تمہارے بیٹے کے ہاتھ میں شمشیر برہنہ تھی، لیکن تمہارا دلیر جانباز کبھی اپنی ساتھی کے پیچھے جا چھپتا، کبھی کسی چٹان کے عقب میں، یہاں تک کہ تمہارے سارے جوان سے چھوڑ کر بھاگ نکلے اور وہ لباس چھوڑ کر چلا آیا. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں سرتاج خان؟ کیا بکتا ہے ذلیل بوڑھے؟ کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ جس باپ کی تو اولاد ہے اسے دیکھ کر تجھے جھوٹ بولتے دیکھ کر مجھے حیرت نہیں ہوتی. شہباز خان نے حکارت سے کہا. سچ مچ تو پاگل ہی ہو گیا شہباز خان. میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، میں تجھے کیا سزا دوں؟ اس دیوانے نے گلباغ خان اور تریز کو قتل کر دیا بابا. سرتاج خان نے بتایا. کیا؟ بوڑھا اچھل پڑا. ہاں، تریز کے ایک آدمی نے اطلاع مجھے دی تھی، اس لیے تو میں نے اس کی سرکوبی کی تھی. یہ قبول کرا دولت خان. شہباز خان مسکرایا. کیا یہ حقیقت ہے کہ تو نے ان دونوں کو قتل کر دیا ہے؟ ہاں، میں نے تیرے ان دونوں کتوں کو ہلاک کر دیا ہے. اوہ، یہ بات مجھ تک کیوں نہیں پہنچی؟ دولت خان گرایا. اس میں کچھ دوسری باتیں بھی تھیں نا دولت خان. سرتاج خان نے یہ تجھے کیوں نہیں بتایا؟ شہباز خان کی گفتگو کی کیا حقیقت ہے سرتاج خان؟ جواب دو، میں تحقیقات کر لوں گا. اور میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی جھوٹ بولے. مجھے اسے قتل کرنے کی اجازت دی جائے بابا. اس نے ہمارے 2 آدمی مار دیے ہیں. پہلے میں اس کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں. دولت خان گرایا. میں نہیں جانتا کیا ہوا تھا، لیکن میں نے بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا. سرتاج خان سرد لہجے میں بولا. کیا تو نے اس کے ساتھی سے جنگ کی تھی؟ ہاں، اسے میں جنگ کے لیے للکارا تھا. اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوا؟ میں نہیں بتا سکتا بابا. ممکن ہے تو میری بات کو جھوٹ سمجھے. تو میرے سامنے جھوٹ بولنے کی جرات کر سکتا ہے؟ دولت خان گرایا. نہیں، ہرگز نہیں، لیکن نہ جانے کیا ہو گیا تھا. میں نہیں جانتا نہ جانے کیا ہو گیا تھا. پہلے میری ٹوپی ہوا میں بلند ہو گئی، پھر میرا زیر جامہ کھل گیا. اس کے بعد مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے میرے بدن پر چھپکلیاں رنگ رہی ہوں.
ایسی حالت میں کیا جنگ کر سکتا تھا؟ میں نے ایک چٹان کے عقب میں جا کر لباس اتار کر دیکھا، لیکن اسی وقت میرے ساتھی مجھے چھوڑ کر بھاگ پڑے اور میں لباس بھی نہیں پہن سکا۔ تو بھی وہاں سے فرار ہو گیا؟ ہاں بابا، سرتاج خان نے گردن جھکا کر کہا۔ اس کے بعد کی باتیں بھی معلوم کر دولت خان، شہباز خان چمک کر بولا۔ ہاں ہاں ہاں، کیا میں سے قتل کا تو مجھے اجازت ہو، ورنہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد کیا ہوا سرتاج خان؟ دولت خان سرد لہجے میں بولا۔ ہم نے درے سے اس پر گولیاں چلائیں، لیکن یہ تینوں وہاں سے بھی بچ نکلے۔ تب ہم نے انہیں تاسی آنے والی سرنگ میں داخل ہوتے دیکھا اور ہم نے ان پر پانی کھول دیا۔ گویا انہیں گرفتار کرنے کے لیے تیرے پاس اور کوئی طریقہ نہیں تھا؟ دولت خان گرایا۔ میں تمہیں حقیقت بتا چکا ہوں، اس میں سمجھ نہ آنے والی کون سی بات ہے؟ کیا تو اس حقیر شخص کو مفوق البشر کہنا چاہتا ہے؟ میں کہہ چکا ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا، سرتاج خان نے کہا، اور پھر وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ دولت خان خوخا نگاہوں سے مجھے اور شہباز خان کو دیکھنے لگا۔ تمہارا تیسرا ساتھی کہاں ہے؟ اس نے سانپ کی مانت پھنکارتے ہوئے پوچھا۔ تاسی آنے والی سرنگ میں ہمارے ساتھ چلو، پانی کھول دو، اس کے بعد تم اپنا نام بتا سکو تو ہم تمہیں اپنے تیسرے ساتھی کے بارے میں بھی ضرور بتا دیں گے، دولت خان، شہباز خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سرتاج خان نے بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے شہباز خان، لیکن ابھی وہ بچہ ہے۔ میں تیرے تیسرے ساتھی کو تلاش کراؤں گا اور سرتاج خان کو اس سے میرے سامنے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں، اس سے قبل تم لوگ کو قتل نہیں کروں گا۔ اگر تیرے تیسرے ساتھی نے سرتاج خان کو قتل کر دیا تو یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ تم تینوں کو آزاد کر دوں گا۔ میں کسی بزدل بیٹے کا باپ بن کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر ہمارا تیسرا ساتھی نہ مل سکا تو پھر اس دوسرے آدمی کو سرتاج خان سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، بوڑھے شہباز نے کہا۔ میری جان نکل گئی۔ تو پھر اس تیسرے آدمی کو سرتاج خان سے مقابلہ کرنا پڑے گا، اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، بوڑھے شہباز نے کہا۔ میری جان نکل گئی، تیرا ستیہ ناش ہے بوڑھے، مجھے کوئی مصیبت میں پھنسا دیا، میں نے دل میں کہا۔ میں سخت پریشان ہو گیا تھا۔ تب بوڑھے خان نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا۔ لے جاؤ، ان دونوں کو بند کر دو اور ان کے تیسرے ساتھی کو تلاش کرو۔ اور دولت خان کے آدمی ہمیں لے کر واپس چل پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمیں اس قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ تم فکر مت کرو دلاور، اس نے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں جنگ کرنے کا موقع دے گا۔ میں صرف دولت خان کے سینے پر ویسا ہی داغ لگانا چاہتا ہوں جیسا میرے سینے پر موجود ہے۔ جنگ کے میدان میں تمہاری مدد کروں گا۔ کیا دولت خان اتنا ہی بے وقوف ہے؟ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ اور تمہیں اس کا موقع دے گا؟ اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ دلیر خان بہت کھلنڈرا تھا، میرا دعویٰ ہے اگر وہ چاہتا تو بآسانی سرتاج خان کو قتل کر سکتا تھا، لیکن اس نے تو تلوار بھی نہیں لی تھی۔ تم تو اس کی بنسبت سنجیدہ ہو، تم تلوار قبول کر لینا، مجھے تمہارے بازو کی قوت پر بھروسہ ہے۔ مروا دیا بڑے میاں، میں نے دل میں سوچا۔ ارے میرے بازو بہت ناتواں ہیں، میں اس پہاڑ سے کیا مقابلہ کروں گا؟ تالوت کی بات دوسری تھی۔ واہ تالوت، خیر تمہارے ساتھ رہ کر ایک نہ ایک دن تو یہ حشر ہونا تھا، لیکن آخر وہ گیا کہاں؟ کس چکر میں پھنس گیا؟ یہ بات تو سوچنا بیکار ہی تھی کہ وہ پانی کی سرنگ کا شکار ہو گیا۔ تالوت اس طرح شکار ہونے والوں میں سے نہیں تھا۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ قسمت میں کیا لکھا ہے۔ قبائلیوں کی روایتی مہمان نوازی کا مجھے انکاروں میں بھی قائل ہونا پڑا۔ گو ہم قیدی تھے، دولت خان ایک بدفطرت انسان تھا، لیکن کھانے پینے کی ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ کھانا وقت پر ملتا، نہایت عمدہ۔ پورے 3 روز اس قید میں گزر گئے اور اب میں اکتا گیا تھا۔ اچھا ہے جلدی سے یہاں سے نکلا جائے، جنگ ہو اور فیصلہ ہو جائے، اس بار یا اس بار۔ یوں بھی زندگی میں کیا رکھا ہے؟ تالوت نہ جانے کہاں گم ہو گیا، آ بھی جائے تو بیکار ہے، ایک نہ ایک دن تو اسی طرح مارے جانا ہے۔ نہ جانے کیا کیا الٹے سیدھے خیالات ذہن میں آتے رہے تھے۔ طبیعت پر سخت بیزاری تاری تھی، گزرتے ہوئے واقعات ذہن کے پردے پر چکراتے رہتے تھے۔ آج چوتھا دن تھا۔ صبح کے عمدہ ناشتے سے فارغ ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ موت کا پروانہ آ گیا۔ بہت سے مسلح آدمی قید خانے میں آ گئے تھے۔ دولت خان نے تمہیں طلب کیا ہے شہباز خان۔ کیا بات ہے؟ اس نے کہا۔ تمہارا تیسرا ساتھی نہیں مل سکا، اس لیے تمہارے دوسرے ساتھی کو سرتاج خان سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ او ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، شہباز خان نے سینہ نکال کر کہا۔ میرا دل چاہا کہ بوڑھے کے سینے میں خنجر پھونک دوں، کسی دلیری سے میرے قتل کا سامان کر رہا ہے، لیکن غلطی اس کی نہیں تھی، تالوت نے اسے غلط فہمی میں مبتلا کر دیا تھا۔ بہرحال ہم چل پڑے، اسی سیر میں پہنچ گئے جسے میدان جنگ بنا دیا گیا تھا۔ آج یہاں کافی لوگ موجود تھے، دولت خان بھی تھا اور سرتاج خان بھی، اور دوسرے بے شمار لوگ۔ دولت خان ہمیں دیکھ کر مسکرایا۔ تمہارے ساتھی کا حال تو پتلا نہیں ہے شہباز خان؟ شیروں کی دوستی شیروں سے ہوتی ہے، گیدڑوں سے نہیں، شہباز خان نے سینہ تانتے ہوئے کہا۔ خود تمہارے ہوں میں بھی گربی پائی جاتی ہے شہباز خان، یا آپ دوسروں کے بل پر اکڑتے ہو؟ دولت خان نے غصہ دلانے والے انداز میں کہا۔ آ جاؤ، ہمارے تمہارے درمیان بھی فیصلہ ہو جائے۔ میں لڑنا بھیڑنا چھوڑ چکا ہوں شہباز خان۔ ہاں تمہاری خواہش پوری کی جا سکتی ہے، کیا تم جنگ کرو گے؟ مقابل کے بارے میں پتہ چل جائے تو؟ شہباز خان نے کہا۔ او تو جس نے تمہارے بیٹے رحمان کو قتل کیا ہے، اب کہاں ہے وہ دولت خان؟ اسے میرے سامنے لے آ، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، میں تجھے زندگی بخش دوں گا، ابھی شہباز خان نے پرجوش لہجے میں کہا۔ لیکن تم اس کی شکل نہیں دیکھ سکو گے۔ کیا مطلب؟ کیوں؟ بس یہ میری آخری شرط ہے، تمہاری اور اس کی دونوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی جائے، تم دونوں کے منہ پر ربڑ کے ٹکڑے دیے جائیں گے، تم ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر سکو گے۔ یہ انوکھی شرط ہے، شہباز خان حیرت سے بولا۔ میں نے جنگ کے دلچسپ طریقے ایجاد کیے ہیں، بولو اپنے بیٹے کے قاتل سے مقابلہ کرو گے؟ میں تیار ہوں، میں تیار ہوں، شہباز خان نے گراتے ہوئے کہا، لیکن یہ انوکھی شرط میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔
اور دولت خان اس سے کیا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے؟ اور پھر کیا یہ جنگ خطرناک نہ ہوگی؟ اگر شہباز خان بھی مارا گیا تو پھر میں تنہا رہ جاؤں گا۔ لیکن شہباز خان ان داؤ پر چت ہو گیا تھا۔ کیا ضروری تھا اس کے بیٹے کا قاتل وہی ہو جس سے دولت خان اسے لڑا رہا ہے؟ لیکن اب شہباز خان کو روکنا بھی مشکل تھا، وہ بیٹے کے قاتل سے جنگ کرنے کے نشے میں سرشار تھا۔ ٹھیک ہے، پہلے مقابلے کی تیاریاں کی جائیں، دولت خان نے کہا۔ تم دونوں ہنجروں سے مقابلہ کرو گے تاکہ ایک دوسرے سے قریب آ سکو۔ پھر شہباز خان کو اس کی پسند کا ہنجر دے دیا گیا۔ ایک سیاہ رنگ کی پٹی اس کی آنکھوں سے باندھ دی گئی، پھر اس کے چہرے پر ایک ایسا تھیلا چڑھا دیا گیا جس سے وہ سانس وغیرہ لے سکے۔ ہنجر اس کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ میں تھوک نگلتے ہوئے اس دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا جس سے قاتل کی آمد کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ تالوت کہاں مر گیا؟ ساری سچویشن دولت خان کے ہاتھ میں ہے، ہم بے بس ہیں اور ذلیل ہو رہے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا، لیکن میرے کانوں میں کوئی آواز نہ گونجی اور میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر آ گیا۔ پھر ایک دروازے ایک نوجوان قیدی کو اندر لایا گیا۔ اس کے چہرے پر بھی تھیلا بندھا ہوا تھا، لیکن وہ تندرست و توانا پھرتیلا معلوم ہوتا تھا۔ گئے بڑے میاں، میں نے دل میں سوچا۔ دونوں کے منہ میں ربڑ کے ٹکڑے دبا دیے گئے۔ بظاہر یہ اس لیے تھا کہ دونوں ایک دوسرے کی آواز پر حملہ نہ کر سکیں۔ پھر ایک آدمی ان سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہو گیا، یہ ان دونوں کو لڑانے والا تھا۔ تم دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہو، تمہارے درمیان صرف 4 فٹ کا فاصلہ ہے، مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، تیسرے آدمی نے کہا، اور دونوں ہنجر تولنے لگے۔ لڑانے والے کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ اس نے دولت خان کی طرف دیکھا۔ دولت خان ایک سرخ رومال اٹھائے ہوئے تھا، پھر اس کا ہاتھ ہلا، اس کے ساتھ ہی لڑانے والے نے حملہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی لڑانے والے نے کہا، شاباش، حملہ کرو۔ شہباز خان نے اپنی عمر سے کہیں زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس کا ہنجر صرف چند انچ کے فاصلے سے گزر گیا تھا، ورنہ قیدی کا کام تمام ہو گیا ہوتا۔ قیدی نے بھی اپنا لمبا ہاتھ گھمایا، اس کا وار بھی بے حد خطرناک تھا۔ شہباز خان کے بازو کی آستین پھٹ گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی شہباز خان نے دوسرا حملہ کر دیا تھا۔ قیدی صرف اندازے سے پیچھے ہٹ گیا، وہ بھی معمولی آدمی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ میں سانس روکے سنسنی خیز مقابلے کو دیکھ رہا تھا۔ لڑانے والے کی آواز ابھری، اب تم لوگ پھر ایک دوسرے سے فاصلے پر چلے گئے ہو۔ نوجوان قیدی، تمہارا دشمن تمہارے بائیں طرف اور بوڑھے تمہارے دائیں طرف حملہ کرنا ہے۔ پھر وہ دونوں تیار ہو گئے۔ اس بار مجھے خطرہ ہوا کہ دونوں میں سے ایک تو گیا۔ وہ وحشیانہ انداز میں ایک دوسرے پر حملہ کر رہے تھے، اچھل اچھل کر انہیں پوزیشن بتا رہا تھا۔ لوگ کیا کہ لگا رہے تھے، خود دولت خان بھی ہنس رہا تھا، البتہ سرتاج خان خاموش تھا۔ وہ شاید مجھ سے بھی خائف تھا، کیونکہ اس کا پہلا تجربہ اچھا نہیں تھا۔ اس بار شہباز خان نے خوفناک حملہ کیا اور اچانک میں اچھل پڑا۔ لڑانے والا شخص اس طرح اچھل کر شہباز خان کی طرف آیا تھا جیسے کسی نے اس کی کمر پر لات رسید کی ہو۔ شہباز خان کو آہٹ مل گئی تھی، چنانچہ دوسرے لمحے اس کا ہنجر لڑانے والے کے پہلو میں پیوست ہو گیا۔ لوگوں کے منہ سے چیخیں نکل گئی، خود لڑنے والے کی چیخ بڑی دراز تھی۔ شہباز خان نے سمجھا کہ اس نے شاید اپنے دشمن کا کام تمام کر دیا، چنانچہ وہ دشمن کو موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس سے قبل کے لوگ شہباز خان کو روکیں، اس نے بے درپے لڑانے والے پر کئی وار کر ڈالے، وہ زمین پر گر پڑا۔ دولت خان اس عجیب و غریب سانحے پر پریشانی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر اس نے دانت پیس کر اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا، قیدی کو لے جاؤ، اور 2-3 آدمیوں نے قیدی کے ہاتھ سے ہنجر لے لیا، اسے گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ وہ شہباز خان، یہ تو نے کیا کیا؟ دولت خان گھرایا اور شہباز خان کے منہ سے ربر نکال کر پھینک دیا۔ اس نے خون آلود ہنجر لہراتے ہوئے کہا، میں نے دشمن کا کام تمام کر دیا، میری آنکھوں کی پٹی کھولو۔ اور بے وقوف گدھے، تو نے دوسرے آدمی کو قتل کیا ہے؟ کیا مطلب؟ شہباز خان حیرت سے بولا۔ اوہو، اس کی آنکھیں کھول دو، دولت خان نے کہا، اور لوگوں نے شہباز خان کی آنکھیں کھول دی۔ حقیقت معلوم ہونے پر شہباز خان بھی شہدہ رہ گیا تھا، لیکن میری ذہنی کیفیت کچھ اور تھی۔ میں کچھ اور ہی سوچ رہا تھا، کیا لڑانے والا اتفاق سے اچھل کر شہباز خان کے ہنجر کی زد پر آ گیا تھا، یا پھر تالوت؟ میں نے کسی موہوم سی امید پر آواز دی، معاف کر دے یار عارف، صرف ایک بار اور معاف کر دے۔ مجھے اپنے کان کے قریب ہی تالوت کی سرگوشی سنائی دی اور میرا دل چاہا کہ خوشی سے پاگلوں کی طرح چیخنے لگوں۔ میری زبان گونگ ہو گئی۔ خدا کی قسم، زندگی بھر سامنے نہیں آؤں گا کہ تم نے صدقے دل سے مجھے معاف نہ کر دیا۔ تالوت کی سرگوشی میرے کانوں میں گونجی، تم خیریت سے تو ہو نا؟ بالکل بالکل، یقین کرو، راسن تمہاری ہیرگیری کر رہا تھا، اگر تم ایک بار بھی اسے آواز دیتے تو وہ تمہیں تسلی دے دیتا۔ خیر، تم سے گفتگو تو پھر کروں گا، موجودہ سچویشن سے واقف ہو اچھی طرح، ورنہ ان دونوں کو لڑانے والا خود کیسے مار کھاتا؟ مجھے شبہ تھا، مجھے کیا کرنا ہے؟ سرتاج خان سے مجھے جنگ کرنی ہے تو کرو، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ میرا تو ہارٹ فیل ہوا جا رہا ہے، تم کہہ رہے ہو گھبرانے کی بات ہے؟ جنگ نہیں کرنا چاہتے؟ تالوت نے پوچھا۔ لعنت ہے، میں دانت پیستے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، وہ تم سے نہیں لڑے گا۔ اگر میں اس وقت یہاں نہ بھی آتا تب ہی راسن تمہاری مدد کو موجود تھا۔ بہرحال غائب تو رہا ہوں، لیکن ایسی دور کی لایا ہوں کہ سارے گناہ معاف کر دو گے۔ فی الحال تو اپنی پڑی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے ان لوگوں کی طرف دیکھا۔ شہباز خان ایموکو کی طرح لاش کو دیکھ رہا تھا جو اس کے ہاتھ سے شکار ہوا تھا۔ اس میں میرا کیا قصور؟ دولت خان، یہ خود سامنے آ گیا ہوگا۔ شہباز خان نے کہا۔ اب تیرا کیا حال ہے شہباز خان؟ میں نہیں جانتا، تو نے اس لڑاکے کو بھگا کیوں دیا؟ میں نہیں جانتا، تو نے اپنے لڑاکے کو بھگا کیوں دیا؟ میں اب بھی اسے جنگ کرنے کو تیار ہوں، لیکن تیرا تماشا زیادہ دلچسپ نہیں رہا۔ ہم دونوں کو کھلی آنکھوں سے لڑنے دے، اصل تماشا اس وقت ہوگا۔ تیرا ساتھی کیا کہتا ہے؟ کیا تو اپنے وعدے کو پورا کرے گا؟ دلاور خان شیر ہے، گیدڑ نہیں، وہ تیار ہے، شہباز خان نے کہا، اور میں نے کلکلا کر بوڑھے کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ کم وقت میری جان کے پیچھے پڑ گیا۔ اگر تالوت اس وقت نہ آتا تو اس بوڑھے نے مروا دیا تھا۔
تو ٹھیک ہے، میرا شیر بھی میدان میں آنے کو تیار ہے۔ سرتاج خان بابا سرتاج خان بابا سرتاج خان نے خطرناک تیور سے کہا، شاید اس کی رگوں میں بھی خون نے جوش مارا تھا۔ سامنے آؤ، اپنا شکار حاصل کر لو۔ میں تیار ہوں بابا، سرتاج خان نے چوڑی اور وزنی تلوار سونتے ہوئے کہا۔ تالوت، میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں تالوت کو پکارا اور تالوت کی ہنسی میری کانوں میں گونج اٹھی۔ جس نے ہنستے ہوئے کہا، تلوار طلب کرو۔ دل بھر گیا مجھ سے۔ نہیں میری جان، تم سے تو ایسا دل لگا ہے کبھی بھر ہی نہیں سکتا، جو میں کہہ رہا ہوں کرتے رہو۔ اچھا، میں نے گہری سانس لے کر کہا، پھر میں بھی آگے بڑھ آیا۔ مجھے تلوار نہیں ملے گی؟ میں نے زوردار آواز میں کہا۔ اسے اس کی پسند کی تلوار دو۔ دولت خان نے گرج کر کہا، بہت سی تلواریں میرے سامنے لائے گی۔ میں نے ان میں سے ایک تلوار اٹھا لی۔ بھلا مجھے اس دھاردار ہتھیار سے کیا دلچسپی تھی؟ صحیح معنوں میں مجھے یہ ہتھیار سنبھالنا بھی نہیں آتا تھا۔ بہرحال مجھے تلوار لے کر سرتاج خان کے مقابل آنا پڑا۔ سرتاج خان کے چہرے پر بازار جوش کے ساتھ ہے، لیکن آنکھوں میں دبے دبے خوف کی پرچھائیاں بھی چھلک اٹھی تھی۔ پہلا تجربہ اسے یاد تھا۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میرا دل ہی جانتا ہے کہ میں کیسے مسکرایا تھا۔ ابھی تک تالوت کی طرف سے کوئی تحریک نہیں ہوئی تھی اور میں دل ہی دل میں خود پر فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ دولت خان نے پھر سرخ رومال اٹھا لیا تھا، اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ بلند ہو رہا تھا۔ دیکھنے والوں کے چہروں سے بھی جوش کا اظہار ہو رہا تھا، اور پھر دولت خان نے جھٹکے سے رومال نیچے کر لیا۔ سرتاج خان نے پنتیرا بدلا اور میں پیچھے ہٹ گیا، لیکن اچانک سرتاج خان نے ایک پاؤں اٹھا کر گھٹنے پر رکھ لیا، تلوار کی نوک کو دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے پر رکھ لیا اور رقص کے ایک دلفریب پوز میں آ گیا۔ یا تالوت، میں نے دل میں ہانک لگائی۔ سرتاج خان یہ پوز بنائے مسکراتا رہا۔ اس نے بڑی ادا سے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا تھا اور گردن ناز سے مٹکا رہا تھا۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے کسی فحشہ عورت کے سے انداز میں دولت خان کو آنکھ مار دی، اور دولت خان کا منہ حیرت سے پھیل گیا۔ دوسرے لوگ بھی احمقوں کے سے انداز میں دیو ہیکل سرتاج خان کو دیکھ رہے تھے، جو جنگ کرنے کی بجائے رقص کرنے کے موڈ میں نظر آتا تھا۔ میں آگے بڑھا، میں نے تلوار کی نوک سرتاج خان کی کمر میں چبو دی اور وہ شرمائے ہوئے انداز میں لچک کر رہ گیا۔ پھر زنانی آواز بنا کر بولا، اوہ اللہ، مان جاؤ۔ سرتاج خان، دولت خان کی دھار زبردست تھی، تو اپنے باپ کے سامنے ہے۔ ہائے میں مر جاؤں۔ سرتاج خان نے تو تلوار پھینک کر دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا لیا۔ قتل کر دو دلاور خان، اسے قتل کر دو، تمہارا دشمن تمہاری تلوار کی عزت پر ہے۔ دولت خان حلق پھاڑ کر دھاڑا، یا اللہ رحم کر، مجھے ظالم باپ سے بچا۔ سرتاج خان نے دونوں ہاتھ کلیجے پر رکھ لیے۔ وہ کسی وحشت زدہ حسینہ کی طرح اکڑوں بیٹھ کر ہانپنے لگا۔ مبارک ہو دولت خان، تیرے بیٹی کی اصلیت سامنے آ گئی۔ قتل کر دو اسے، قتل کر دو۔ دولت خان پاگلوں کی طرح چیخا، اے اللہ اے اللہ۔ سرتاج خان کانپتی آواز میں بولا، بچا لے میرے مولا، میری عزت بچا لے۔ اور وہ دولت خان اس پر چڑھ پڑا۔ اس نے میرے ہاتھ سے تلوار چھیننے کی کوشش کی، لیکن اس دوران سرتاج خان ریس کر گیا تھا۔ وہ دونوں ٹانگیں چوڑی کر کے عجیب بے تکے انداز میں بھاگ رہا تھا، اور اب لوگوں کا زبر ٹوٹ گیا تھا۔ وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر ہنس رہے تھے اور دولت خان کی گردن ندامت سے جھکی ہوئی تھی۔ پھر وہ مجھ پر الٹ پڑا، تم نے اسے قتل کیوں نہیں کر دیا؟ جواب دو، کیا اس جرم کے بدلے میں تمہیں قتل نہ کر دوں؟ ہم ہمیشہ مرد میدان پر ہاتھ اٹھاتے ہیں دولت خان، بزدلوں کو قتل کرنا ہمارا شیوا نہیں ہے۔ شہباز خان نے کہا، لے جاؤ، بند کر دو انہیں، لے جاؤ۔ دولت خان پاگلوں کے انداز میں دھاڑا، اور بہت سے لوگوں نے ہمیں پھر جکڑ لیا۔ ایک بار پھر ہمیں قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ بوڑھا شہباز خان راستے بھر ہنستا رہا تھا۔ وہ پیٹ پکڑ پکڑ کر ہنسنے لگتا۔ واہ رے دولت خان، کیا شاندار جوان پیدا کیا ہے، وہ کہتا اور ہنسنے لگتا۔ لیکن جب ہم غار میں داخل ہوئے تو چونک پڑے، خاص طور سے بوڑھے شہباز خان کا منہ حیرت سے پھیلا رہ گیا۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ فرش پر تالوت گھٹنوں میں منہ دیے سو رہا تھا۔ شہباز خان پہلے تو حیرت سے منہ پھاڑے کھڑا رہا، ہمیں لانے والوں نے ہمیں باہر ہی چھوڑ دیا تھا، اور پھر اچانک شہباز خان مسرت سے بھرپور لہجے میں چیخا، اوئے دلیر خان، اوئے دلیر خان۔ پھر وہ سوئے ہوئے تالوت سے لپٹ گیا۔ تو آ گیا دلیر خان، تو زندہ ہے میرے بیٹے، تو زندہ ہے؟ وہ انتہائی محبت سے تالوت کو بھینچ بھینچ کر کہہ رہا تھا، اور تالوت احمقوں کی طرح خاموش تھا۔ تو کہاں سے پکڑا گیا میرے بچے؟ بول، تو کہاں سے پکڑا گیا؟ افریقہ کے جنگلات سے، میں نے ایسا سے کہا۔ میرا دل تیرے لیے روتا تھا دلیر خان، میں نے یہی سمجھا تھا کہ تو سرنگ میں کہیں پھنس کر مر گیا۔ آج مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے میرا رحمان مجھے واپس مل گیا ہے۔ میں بہت خوش ہوں دلیر خان، مگر تو چلا کہاں گیا تھا؟ بس ایسے ہی ان لوگوں کی نگاہوں سے چھپتا پھرا تھا۔ اوئے تو نے آج کا تماشا نہیں دیکھا؟ خدا کا قسم، دولت خان کا اس سے بڑا بیزتی اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا بیٹا نہ مرد ہے نہ عورت۔ شہباز خان نے گھن گرج کہکا لگایا، مگر پانی کی سرنگ میں تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کچھ نہیں بابا، بس جو تم لوگ کے ساتھ پیش آئے وہی میرے ساتھ۔ مگر تجھے زندہ دیکھ کر ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے۔ دولت خان انگاروں پر لوٹ رہا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ لیکن ہم یہاں قید ہونے تو نہیں آئے شہباز خان، لیکن سرنگ میں پھنس کر ہم بند ہو گئے۔ میں تیری وجہ سے اداس تھا دلیر خان، اب ہم یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ کل ہم یہاں سے نکل چلیں گے بابا، تم بے فکر ہو۔
اب मुझे फिक्र नहीं है, मैंने दौलत खान को खूब जलील कर लिया है, मगर इसका बेगैरत बेटा। मुझे ताज्जुब है कि सरहद के दलेर ऐसी औलाद पैदा नहीं करते। ये सरताज को क्या हो गया है? और ये तो मैं ही जानता था कि बेचारे सरताज को क्या हुआ है। मेरे अलावा कौन जान सकता था? सरहद के दलेरों को बड़े बड़े सुरमाओं से वास्ता पड़ा होगा, लेकिन ऐसे सुरमा कहीं नहीं मिले होंगे। रात को जब बूढ़ा शहबाज खान सो गया तो मैंने तालूत की गर्दन नापी। हाँ हाँ, अब बताओ तुम कहाँ गए थे? बाहर चलोगे? तालूत ने मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर कहा। क्या मतलब? आओ। तालूत ने मेरा हाथ पकड़ते कहा। फिर जब मैं उठने की कोशिश कर रहा था तो इसने मुझे धक्का दे दिया। ये इसकी मखसूस हरकत थी, उसके बावजूद मैं गड़बड़ा जाता था। मैंने गिरते गिरते बचने के लिए सहारा लिया तो एक चट्टान मेरे हाथ आ गई। उसके साथ ही ठंडी और फरत बख्श हवा के झोंके मेरे बदन से टकराए थे। मैंने चारों तरफ देखा। हम एक सुनसान इलाके में खड़े हुए थे। थोड़े फासले पर तासिया के चिराग रोशन नजर आ रहे थे। पूरी आबादी खामोश थी। पूरी आबादी खामोश थी। मैंने गहरी सांस लेकर मैंने गहरी सांस लेकर तालूत की जानब देखा। मैं बिल्कुल मजबूर हो गया था आरफ। तालूत ने कहा, मैं तुम्हारी मजबूरी के बारे में जानना चाहता हूँ। बस एक खानदानी रवायत, एक अनोखी दवा। क्या मतलब? एक बार मैं चाहे जिमान में गिर पड़ा था, तब वालिद साहब किबला ने पानी के कैदी अजूद को आजाद किया। उसने तारीख कुएं से मुझे निकाला। उसे कुएं में इसके सिवा कोई इस कुएं में इसके सिवा कोई नहीं उतर सकता था। वालिद साहब ने इसकी हताएं माफ कर दी, उसे मुकम्मल तौर से आजाद कर दिया। और हाँ, इसके स्पर्द एक काम कर दिया गया, वो ये कि पानी के डूबने वालों को वो बचाएगा। तो सुरंग में अचानक पानी आया था। मैं भी एक लम्हे के लिए घबरा गया। इसी वक्त अजूद ने मुझे बाजू में उठा लिया। अजूद को नहीं मालूम था कि मैं कौन हूँ। जब खुशकी में लाकर उसने मेरी शक्ल देखी तो उछल पड़ा, क्योंकि उसे भी मेरे फरार के बारे में मालूम था। उसने मेरी मिन्नत समाजत शुरू कर दी कि मैं वापस चलूं। मैं सद परेशान हो गया था। मैं नहीं चाहता था कि वो इस इलाके की तरफ मुतवज्जा हो। चनाचा मजबूरन मुझे उसे चक्कर देने पड़े। मैं उसे सहराए आलाम में ले गया। मैंने उसे कहा कि वहां मेरे चंद दोस्त मेरे मुंतजिर हैं, इनसे इजाजत ले लूं तो इसके साथ चलूंगा। इस दौरान मैंने रासम को हदायत कर दी थी वो तुम्हारा ख्याल रखे। सराय आलाम के खौफनाक कुएं के नजदीक मैंने चालाकी से कुछ लिबास रख दिए और परेशानी से अजूज से कहा कि शायद मेरे हाकी दोस्त इस कुएं में फंस गए हैं। मैंने अजूज से अहद लिया कि जब तक वो इन्हें तलाश न कर लेगा बाहर नहीं निकलेगा। उसने अहद कर लिया। चनाचा वो कुएं में दाखिल हो गया और मैं वहां से फरार होकर यहाँ पहुंच गया। बेचारा अजूज अपने अहद से मजबूर होकर अब इस कुएं में मेरे ख्याली साथियों को तलाश करता रहेगा। तालूत ने गमालूद लहजे में कर। मुझे हंसी आ गई। अगर वो ना मिले तब भी वो बाहर नहीं आएगा? नहीं, उसने अहद किया है। तुम किसी को नहीं छोड़ते तालूत। तुम्हारे सिवा सबको छोड़ने को तैयार हूं बस। यही बात थी जिसकी बिना पर तुम कह रहे थे कि मैं तुम्हारी ज्यादती माफ कर दूंगा। नहीं। फिर मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। आओ मेरे साथ, तालूत ने कहा। फिर हम आगे बढ़ गए। तवील फासला तय करके तालूत एक दूर दराज पहाड़ी के नजदीक पहुंच गया। इस पहाड़ी के गार के सामने आग रोशन थी। दीवार में मशालें लगी हुई थी। बहुत से मुसल्ला कबायली नजर आ रहे थे। तब तालूत ने रासम को आवाज दी और रासम सामने आ गया। हमारा सामान, तालूत ने इसे कहा और रासम ने पलक झपकते हमारा जरूरी सामान हमारे सामने रख दिया। घोड़ों का क्या हुआ तालूत? अफसोस, घोड़े नहीं बच सके। तुमने शायद इनकी लाशें नहीं देखी। पहाड़ों के दूसरी तरफ इस जगह पड़ी हैं जहां ये लोग मुर्दा जानवर डाल आते हैं। तालूत ने जवाब दिया। अफसोस, उम्दा घोड़े थे। अपना दुशाला निकाल लो, तालूत ने कहा। ओ, मैंने इसकी शक्ल देखी। फिर अपने सामान से शवाना का दुशाला निकाल लिया। रासम निगाहों से ओझल हो गया था। मैंने दुशाला ओढ़ लिया। फिर तालूत ने भी निगाहों से ओझल होने का अमल किया। उसके बाद मेरा हाथ पकड़कर इस गार की तरफ चल पड़ा जहां मुसल्ला पहरेदार खड़े थे। चंद पहरेदार गार के धाने पर जमे हुए थे। इनकी राइफलें इनके नजदीक रखी हुई थी। तालूत ने होंठ सुकोड़े और राइफलों की तरफ फूंकने लगा। राइफलें अपनी जगह से हिली, फिर वो दूर जा पड़ी। पहरेदार चौंक पड़े थे और बदहवासी में राइफलें उठाने के लिए दौड़े और बदहवासी में राइफलें उठाने के लिए दौड़े और तालूत ने दोबारा फूंक मारी। राइफलें दूर जा पड़ी थी और गार का दरवाजा खाली हो गया। तब तालूत मेरा हाथ पकड़कर इत्मीनान से गार के दरवाजे में दाखिल हो गया। एक छोटी सी सुरंग दूर तक गई थी। इसके अख्ताम पर एक छोटा सा गार था, लेकिन इस गार के धाने पर लोहे की सलाहें लगी हुई थी। सलाहों के पीछे पत्थर की सिल पर कोई घुटनों में सर्दिये सो रहा था। आओ, तालूत ने कहा। हम सलाहों के नजदीक पहुंच गए। अंदर आ जाओ, तालूत ने कहा। सलाहों की दरमियानी जगह से अंदर दाखिल हो गया। सलाहों की दरमियानी जगह 6 इंच से ज्यादा नहीं थी। तालूत का दाखिला ही हैरत अंगेज था। मैंने भी इसी अंदाज में इस छोटी सी जगह से गुजरने की कोशिश की और बिलाशुबा ये तजर्बा मेरे लिए काफी दिलचस्प और सनसनीखेज था। गोया दुशाला ओढ़ने के बाद मेरा भी कोई वजूद नहीं रहा था। मैं इत्मीनान से अंदर दाखिल हो गया। सोने वाला एक कवि हैकल जवान था, लेकिन इसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, सर के बाल मुंतशिर थे। मैं हैरत से उसे देखने लगा। तालूत इसके सराहने पहुंचकर खड़ा हो गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। ये कौन है? बिलाखिर मैंने तालूत से पूछा। ओह, लेकिन इससे हमें क्या सरोकार है? जबरदस्त, तालूत पहेलियां बुझवा रहा था। क्या मतलब? गौर से इसकी शक्ल देखो, तालूत ने कहा। मैं झुककर कैदी को गौर से देखने लगा, लेकिन इसके बावजूद मेरी समझ में कुछ आया ही नहीं था। मैं सीधा होकर सवाली अंदाज में तालूत को देखने लगा। कोई अंदाजा? नहीं, मैंने इतराफ किया। यह रहमान खान है, तालूत ने कहा। उसकी शक्ल देखने लगा। तालूत ने कहा और मैं इसकी शक्ल देखने लगा। कौन रहमान खान? मैंने कहा।
شاید تمہارا ذہن سو رہا ہے. کیا تمہیں اس کے چہرے میں شہباز خان کی جھلکیاں نظر نہیں آتی؟ کیا شہباز خان کے بیٹے کا نام رحمان خان نہیں تھا؟ طالوت اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ میں حیرت سے اچھل پڑا. لیکن یہ زندہ ہے؟ یہ شہباز خان کا بیٹا رحمان خان ہی ہے اور زندہ ہے؟ اس کی موت کا افسانہ جھوٹا ہے اور کمینہ صرف دولت خان آج تک ان دونوں باپ بیٹوں کو اور کمینہ صرف دولت خان نے آج ان دونوں باپ بیٹوں کو لڑایا تھا. غور کرو طالوت، کسی کے ہاتھوں کوئی مارا جاتا کیسا دلدوز المیہ ہوتا. بوڑھا باپ جو بیٹے کے غم میں سلگ رہا تھا، اگر وہ قیدی کو ہلاک کر دیتا تو دولت خان باپ کو بیٹے کی شکل دکھا دیتا اور کہتا اس کا کوئی قصور نہیں ہے، خود شہباز خان نے اپنے بیٹے کو قتل کیا ہے. اور اگر رحمان خان شہباز کو قتل کر دیتا تو درندہ صرف دولت خان بیٹے کا مذاق اڑاتا کہ اس نے بوڑھے باپ کو قتل کر دیا. طالوت کی آواز ابھری، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. میں ان دونوں کے ہاتھوں سے دولت خان یا اس کے بیٹے سرتاج خان کو بھی قتل کرا سکتا تھا، لیکن ابھی انہیں کچھ اور سزائیں ملنی چاہیے، اس لیے انہیں زندہ چھوڑ دیا ہے. او طالوت در حقیقت تم نے دنیا کا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے. بڑے بر وقت پہنچے طالوت. اگر ان دونوں کو لڑانے والا ان کے ہاتھوں نہ مارا جاتا، دولت خان تو یہ تماشا جاری رکھتا اس کے بعد. لیکن میرے خدا، میرے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، تم اس بات تک پہنچے کیسے؟ میں جس وقت وہاں پہنچا تو دونوں لڑاکے مقابل تھے. مجھے ان کے ڈھکے ہوئے چہروں پر حیرت ہوئی. تب میں نے ان تھیلوں کے اندر جھانکا اور مجھے اس قیدی میں شہباز خان کی شباہت محسوس ہوئی. میں حیران تو ہوا، لیکن فوری طور پر کچھ کرنا ضروری تھا. میں نے راسم کو ہدایت دی اور اس نے حالات بدل دیے. بعد میں راسم کے ذریعے ہی تحقیقات کرائیں اور راسم نے رپورٹ پیش کر دی. ہاں تمہارے لیے کیا مشکل تھا، لیکن راسم کی رپورٹ کیا ہے؟ بڑی دلچسپ کہانی، آؤ بات چل کر سناؤں گا. طالوت کا ہم دونوں اسی انداز میں قید خانے سے نکل آئے. باہر رائفلوں کا ہنگامہ جاری تھا. سارے مسلح پہرے دار ایک جگہ جمع ہو کر رائفلیں اڑ جانے کے حیرت انگیز واقعے پر تبصرہ کر رہے تھے. ہم ان سے دور ایک پتھر پر آ بیٹھے. طالوت کا راسم کی رپورٹ کے مطابق جس وقت دولت خان اور سرتاج خان نے رحمان خان کو پکڑا، اس وقت عشق زدہ جوڑا ایک دوسرے میں گم تھا. دولت خان کی بیٹی گلفشاں رحمان خان پر بری طرح مرتی ہے. رحمان خان نے سرتاج خان سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن گلفشاں درمیان میں آ گئی. اس نے کہا مجھے وہ ہے، سزا اسے دی جائے. وہ دولت خان کی بہت چہیتی ہے. دولت خان نے اسے دھمکیاں دی اور غیرت دلائی کہ اس کے دشمن کے بیٹے سے محبت کرتی ہے. تب گلفشاں نے کہا اسے یہ بات معلوم نہیں تھی. اس نے باپ کی منت سماجت کی کہ اس دشمنی کو ختم کر دیا جائے. دولت خان نیم راضی تھا، لیکن سرتاج خان راضی نہ ہوا. وہ ہر قیمت پر رحمان خان کو قتل کر دینا چاہتا تھا. تب گلفشاں نے کہا ٹھیک ہے، وہ رحمان خان کو قتل کر دے، لیکن گلفشاں پورے تاسیہ میں گھومے گی اور ایک ایک سے کہے گی کہ وہ حاملہ ہے اور اس کے پیٹ میں رحمان خان کا بچہ ہے، شہباز خان کے بیٹے رحمان خان کا. چنانچہ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو رحمان خان کے ساتھ اسے بھی قتل کر دیا جائے یا ان دونوں کو یکجا کر دیا جائے. سرتاج خان غصے سے دیوانہ ہو رہا تھا، لیکن دولت خان کے سامنے اس کی ایک نہ چلی. دولت خان نے بلاخر یہ فیصلہ کیا کہ رحمان خان کی موت کی خبر مشہور کر دی جائے، اسے خاموشی سے قید کر لیا جائے. رحمان خان کی زندگی بچ جانے سے گلفشاں نیم راضی ہو گئی. دولت خان نے سرتاج خان کو سمجھایا کہ کسی مناسب موقع پر رحمان خان کو قتل کر دیا جائے گا. اس وقت تک گلفشاں بھی راہ رت پر آ جائے گی. بے مشکل سرتاج خان راضی ہو گیا، لیکن گلفشاں بھی سخت نکلی. وہ ہر ماہ رحمان خان کی ہیری گری کرنے آتی ہے. یہ لوگ رحمان خان کو زندہ رکھنے پر مجبور ہیں. گلفشاں نے شادی کرنے سے بھی انکار کر دیا. ویسے حاملہ ہونے والی بات غلط ہے، وہ دونوں پاک ہیں. لیکن وہ لاش دولت خان کے ایک اور دشمن کی تھی، جسے مسح کر کے رحمان خان کا لباس پہنا دیا گیا تھا. اور پھر چونکہ لاش شہباز خان کے پاس نہیں گئی، اس لیے یہ راز راز رہا. خدا کی پناہ، لیکن کیسی مسرت افزا خبر ہے. ویسے آج کل تمہاری کھوپڑی نکارا ہوتی جا رہی ہے عارف. کیوں؟ مجھے رحمان خان کی موت پر پہلے ہی شک تھا. وہ کس طرح؟ اس طرح سے کہ جب شہباز خان نے گلباہا کو قتل کیا تھا اور گلباہا نے مرتے مرتے کہا تھا کہ وہ شہباز خان کو ایک خوشخبری سنا سکتا ہے، لیکن نہیں سنائے گا. بھلا غور کرو، غمزدہ باپ کو بیٹے کی موت کے بعد کیا خوشخبری سنائی جا سکتی تھی سوائے اس کے کہ اسے اس بیٹے کی زندگی کی اطلاع دی جاتی. او ہاں، اس بارے میں تم کچھ کہا بھی تھا. ہاں، تم نے اس بارے میں کچھ کہا بھی تھا. ہاں، تم نے توجہ نہیں دی تھی. مجھے اعتراف ہے تعلق، تم میری خوشی کا اندازہ نہیں کر سکتے. چلو ہم بوڑھے شہباز خان کو یہ خوشخبری سنا دیں. ہاں ہاں، کیا کہہ رہے ہو؟ سارا کھیل بگڑ جائے گا. کیا مطلب؟ ابھی صبر کرو، ابھی سے کچھ نہیں بتائیں گے، ورنہ بوڑھے کی نہ جانے کیا کیفیت ہو. ابھی تو دولت خان اور سرتاج خان سے نپٹنا ہے. اور پھر کیا پروگرام ہے؟ بس دیکھتے رہو. اس بار تم خاموش رہو، کیونکہ کام میری پسند کا ہے، مجھے کرنے دو. ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی. آؤ. ہم دونوں قید خانے چل پڑے.